أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل البلاء تحفة للأنبياء وهدية للأوصياء النجبا وشهادة لرفع درجة العليا وشفاعة الكبرى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات عزیزان گرامی، قرآن مجید تمام صاحبان ایمان کو یہ آواز دے رہا ہے، ایمان لانے والوں مکمل اور باقاعدہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور یہ یاد رہے کہ کبھی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اس لیے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں تباہ کر سکتا ہے، تمہیں برباد کر سکتا ہے، تمہاری فکروں کو بدل سکتا ہے، تمہارے یہاں جہالتیں پیدا کر سکتا ہے، تمہاری دنیا بھی تباہ کر سکتا ہے اور تمہاری آخرت بھی تباہ کر سکتا ہے۔ لہذا شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اور شیطان تو بارگاہ خداوندی میں یہ کہہ کے آیا تھا کہ میں جا تو رہا ہوں مگر اولاد آدم کو معاف نہیں کروں گا۔ دنیا کی رنگینیوں کے ذریعے، دنیا کی رنگینیوں کے ذریعے، دنیا کے چمک دمک کے ذریعے میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ لہذا یہ بے بضاعت دنیا جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ دنیا جس میں دوام نہیں ہے، بقا نہیں ہے، ختم ہو جانے والی جگہ ہے یہ دنیا۔ اسی لیے ایک مقام پر امیر المومنین علیہ السلام نے اس دنیاوی حکومت کے سلسلے میں امام نے جو بات کہی ہے، امام عالی مقام فرماتے ہیں بکری جب چھینکتی ہے جو بلغم نکلتا ہے اس کی ناک سے، مولا فرماتے ہیں بکری کے بلغم سے بھی کہیں زیادہ بے قیمت ہے یہ دنیا کی حکومت میری نظر۔ لہذا دنیا ہمارے کام تو نہیں آنے والی ہے، البتہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم ایسا کام کریں کہ ہماری آخرت کی زندگی میں سہولتیں پیدا ہو، سکون پیدا ہو۔ اسی لیے پروردگار عالم نے
1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اور 12 ائمہ خدا علیہ السلام کو بھیجا ہے تاکہ کاروان آدمیت گمراہ نہ ہونے پائے۔ شیطان اپنے حسد کی بنیاد پر تباہی تک چلا گیا۔ شیطان اپنے حسد کی بنیاد پر برباد ہو گیا۔ شیطان اپنے حسد کی بنیاد پر ملائکہ کے درمیان رہتا تھا مگر اسے اٹھا کے نیچے پھینک دیا گیا۔ شیطان کو کس چیز نے شیطان بنایا؟ اس کے نفس نے۔ نفس کی لالچ اور نفس کی ہوس جب یہ 6,000 سال پرانے ملائکہ کے درمیان رہنے والے شیطان کو معاف نہیں کیا تو یہ حسد ہمیں اور آپ کو کیا معاف کر دے گا؟ لہذا حسد وہ بیماری ہے جو ایمان کو کھا جاتی ہے۔ حسد انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ حسد انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اور حسد کسی بنیاد پر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ حسد کسی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ حسد کی فہرست انسان گنا سکتا ہے مگر مکمل اس کی فہرست بنا نہیں سکتا ہے۔ لہذا جب حسد پیدا ہوتا ہے تو مختلف اس کے راستے ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فلاں آدمی وہاں تک کیوں پہنچ گیا اور میں کیوں یہیں رہ گیا۔ تو وہ یہ کوشش نہیں کرتا ہے کہ میں بھی وہاں تک پہنچنے کے لیے خدا سے کچھ مانگوں، کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو وہاں سے نیچے کھینچ لوں۔ لہذا دیدو ہمارا فریضہ یہ ہے، ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ہم اپنے یقین کو بچانے کے لیے، ہم اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، ہم اپنے دین کو بچانے کے لیے، ہم اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے حسد جیسی بیماری سے پرہیز کریں تاکہ پروردگار عالم ہمیں مکمل مسلمان بنا دے، مکمل مومن بنا دے۔ اور جب حسد پیدا ہوتا ہے انسان قیاس کرنے لگتا ہے۔ جب حسد پیدا ہوتا ہے تو انسان قیاس کرنے لگتا ہے۔ ابھی میں قیاس کا مطلب بتا رہا ہوں، بچوں بڑے حضرات جانتے ہیں۔ قیاس کا مطلب یہ ہے انسان غلط بات کو صحیح جگہ فٹ کرنا چاہتا ہے یا صحیح بات کو غلط جگہ فٹ کرنا چاہتا ہے، غلط دلیلیں قائم کرتا ہے اور اس کی پیدائش ہوتی ہے برے خیالات سے۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے دو آدمی بات کر رہے تھے، میرا گزر ہوا کسی بات پر، آپ لوگ آپس میں ہنسے، بس وہیں سے میں نے سوچا اچھا یہ لوگ مجھ پر ہنسے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سوء ظن، ایک برا خیال۔ یہ بھی شیطانی بیماری ہے، یہ بھی شیطانی بیماری ہے۔ دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے اور وہ آپس میں بات کر کے ہنس رہے تھے، ہم ادھر سے گزرے، ہم نے کہا اچھا یہ لوگ مجھ پر کمنٹ کر رہے تھے، اچھا یہ مجھ پر ہنسے ہیں، چاہے آپ کو وہ جانتے بھی نہ ہوں، انہوں نے اپنے خیال میں بھی نہ لایا ہو، اچھا یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ انسان گفتگو کچھ کر رہا ہے اور ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے، کہ برے خیالات ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے عزیزان گرامی، شیطان جب دھیرے دھیرے ہمارے خیالوں پر، ہماری فکر پر، ہمارے دل پر حکومت شروع کرتا ہے تو پھر یہیں سے شیطان کی حکومت محکم ہونے لگتی ہے۔ برے خیالات پیدا ہوتے ہیں،
اور برے خیالات کے بعد انسان پھر قیاس کی بیماری میں آتا ہے، اور جہاں قیاس کی بیماری پیدا ہوئی کہ پھر وہیں سے ہزاروں بیماریاں اور حسد جیسی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من قاسا امر الدین، جس نے دین کے معاملے میں، دین کی باتوں میں قیاس کیا، برأیہ اپنی طرف سے، دین کے معاملے میں قیاس کیا، کوئی ایک قانون بنایا، برأیہ اپنی طرف سے، تو مولا فرماتے ہیں قرنہ یوم القیامت بابلیس، اللہ قیامت میں ایسے شخص کو ابلیس کے ساتھ محشور کرے گا۔ دین کے معاملے میں اگر انسان اپنی طرف سے کوئی قیاس کرے، قانون بنائے، تو ہمارے امام کیا کرے، چھٹے امام، اس کو اللہ ابلیس کے ساتھ محشور کرے گا، اس لیے کہ ہمارے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے اور آل محمد کو بھیجا ہے۔ تمہیں قانون لینا ہے تو اہل بیت سے لے لو اور قرآن سے لے لو۔ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تمہیں اپنی رائے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی رائے فٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اپنی طرف سے کیوں گفتگو کر رہے ہو؟ کیا باب مدینۃ العلم بند ہو گیا ہے؟ کیا غیبت سے ہدایت نہیں ہو رہی ہے؟ کیا قرآن کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ ہمیں حق نہیں ہے، ہمارا خیال ایسا ہے، ہماری رائے ایسی ہے، یا ہم کچھ حدیثوں کے ذریعے بغیر سوچے سمجھے ایک نتیجہ نکال لے اپنی طرف سے جس کا حق اہل بیت نے نہ دیا ہو؟ تو چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اسے محشور کرے گا روز محشر، کس سے؟ ابلیس کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، ابلیس نے بھی قیاس کیا تھا نا، ابلیس نے بھی تو قیاس کیا تھا۔ پروردگار عالم نے سوال کیا تھا، ابلیس ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ توجہ دیدانے کے رانی، تو ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ پروردگار سے، اللہ سے کہہ رہا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھے، یہ شیطانی فکر تو ہو سکتی ہے، انسانی فکر نہیں ہو سکتی ہے۔ جو آدمی سمجھے بھائی ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو شیطانی فکر ہے۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ خدا سے کہہ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی شیطان گویا پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے اللہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں بہتر ہوں۔ تو دیکھیے، یہ انسانوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی تو یہ صفت ہو سکتی ہے، مگر مالک کائنات کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہی نہیں کہا کہ نا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، بلکہ کہہ رہا ہے خلقتنی من النار وخلقتہ من طین۔ اب آپ دیکھیے قیاس، ذرا خیال دیکھیے، اس کو اور مجھ کو کاہے سے بنایا ہے؟ مجھ کو بنایا آگ سے،
ان کو بنایا مٹی سے. اب آپ اس نے جو بات کہی انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں اب یہیں پہ ملا لیجئے. یعنی مٹی سے آگ افضل ہے. عجیب و غریب بات ہے عزیزان گرامی, عجیب و غریب بات ہے. وہ کہہ رہا ہے آگ افضل ہے مٹی سے. کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو خدا ہو کر کے نہیں جانتا کہ آگ سے افضل ہے, آگ افضل ہے مٹی سے, اور افضل سے کہہ رہا ہے مفضول کا سجدہ کرنے کو. پروردگار عالم نے کیا کہا؟ نکل جا میری بارگاہ سے. جس کے پاس اتنی سوچنے کی صلاحیت نہ ہو کہ مالک کائنات تجھ سے بہتر سمجھتا ہے, اس کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے. آپ حضرات اہل بصیرت ہیں, میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں بتائیے مٹی کی برکتیں زیادہ ہیں یا آگ کی؟ مٹی کی برکتیں زیادہ ہیں یا آگ کی؟ اما اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ آگ پہ سجدہ نہیں ہو سکتا اور مٹی پہ سجدہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. خصوصیہ امام بلند الصلوات. آگ افضل ہے وہ کہہ رہا ہے, کون؟ شیطان. تو مٹی کی برکتیں زیادہ ہیں, آگ کی ہے ضرورت, مگر مٹی اور آگ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے, آگ سے زندگی نہیں ہے مگر مٹی سے زندگی ہے. توجہ دیجیے گرامی, میں ارباب بصیرت کے درمیان ایک بات کہنے جا رہا ہوں. بلکہ آگ اپنے وجود میں مٹی کی محتاج ہے مگر مٹی اپنے وجود میں آگ کی محتاج. آگ کو جلنے کے لیے لکڑی چاہیے. یہ لکڑی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ آگ کو جلنے کے لیے پیٹرول چاہیے, ڈیزل چاہیے, تیل چاہیے. یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ آسمان سے برستے ہیں. یہ پیٹرول ڈیزل یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ مٹی سے نکلتے ہیں. اس کے دھوئیں زمین سے نکلتے ہیں, آسمان سے تو نہیں برستے. اپنے وجود میں اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے تو وہ بھی مٹی دے رہی ہے. اچھا چربی چاہیے, چربی سے بھی آگ جلتی ہے. حیوانات کہاں چڑھتے ہیں, کہاں کھاتے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ مٹی میں رہتے ہیں. توجہ دیدانے گرامی, آگ اپنے وجود میں مٹی کی محتاج ہے مگر مٹی اپنے وجود میں آگ کی محتاج نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے اگر آپ ایک دانہ نہیں دنیا کے جتنے بھی دانے ہیں آگ میں ڈال دیجئے تو آگ جلا کے خاک کر دیتی ہے, مگر ایک دانہ آپ مٹی کے حوالے کریے تو 1000 دانہ واپس کر دیا ہے. اگر جھاگرائی والی والوں تو سنو, جب ترام اتنی امانت دار ہے تو ابو ترام کتنا امانت دار ہوگا. عزیزان گرامی, جب مٹی اتنی امانت دار ہے تو جس علی کو ابو تراب کہا گیا ہو وہ کتنا امانت دار ہوگا. اور شیطان کہہ رہا ہے کہ آگ افضل ہے, اسی کو کہتے ہیں قیاس. قیاس کیا اس نے. اچھا ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مان رہا تھا, ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مان رہا تھا, یا اس نے اللہ کے وجود سے انکار کر دیا تھا, وہ مان رہا تھا. تبھی تو اس نے کہا
عقیدے جو ہمارے ہاں مسلک جعفری اور مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے خدا کے وجود، اس کی عدالت، نبوت و امامت اور قیامت، آپ پورا اس کا عقیدہ دیکھیے اس کے قول میں، آپ پڑھیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ میرے مالک خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من النار، اس کا مطلب یہ کہ خدا کو خالق مان رہا ہے، تو وجود خدا کا قائل ہے نا، عدالت بھی مان رہا ہے، میرے مالک میں نے جو اتنی عبادتیں کی اس کی جزا دے دے، کب مانگ لے؟ اگر وہ خدا کو عادل نہ سمجھتا تو مطالبہ ہی نہ کرتا، اس کا مطالبہ بتا رہا ہے خدا ظالم نہیں ہے، خدا عادل ہے۔ اچھا چیزوں، وہ نبوت کو بھی مانگتا ہے، امامت کو بھی مانگتا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، اور تمام علماء نے لکھا ہے اس سے اہل بیت مراد ہے۔ پتہ چلا نبوت اور رسالت بھی مانگ رہا ہے، قیامت کا بھی یقین رکھ رہا ہے کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ خدا نے پلٹ کے کیا کہا؟ الہ یوم معلوم، بس یوم معلوم تک توجہ دیدانے گرامی، اس کا مطلب یہ قیامت پر بھی یقین رکھتا ہے۔ ان تمام عقیدے کے باوجود کیا مسئلہ ایک سجدے کا ہے؟ مسئلہ ایک سجدے کا ہے جو اس نے انکار کیا اور خدا نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے۔ بات سجدے کی نہیں ہے، بات اس کے قیاس کی ہے، جس بنیاد پہ اس نے یہ بتانا چاہا کہ خدا کے ہاں حکمت نہیں ہے، اس کا اعتراض اللہ کی حکمت پر تھا۔ خدا نے کہا نکل جا، مجھے گناہگار برداشت ہے، غدار برداشت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ عزیزو، کس بنیاد پر شیطان نکالا گیا؟ اپنے حسد اور قیاس کی بنیاد پر۔ ہمیں حق نہیں ہے ہم دین کے مسائل میں، ہم امر دین میں، دین کی باتوں میں ہم اپنی جانب سے کوئی قانون بنائیں۔ چھٹے امام کہتے ہیں تمہیں اجازت نہیں ہے۔ شیطان کی ملاقات تو سبھی سے ہوتی رہتی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان کی ملاقات کسی سے نہ ہو، شیطان کی ملاقات سبھی سے ہوتی رہتی ہے۔ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے جو آج کی میرے موضوع میں نہیں ہے۔ شیطان تو سب سے ملاقات کرتا ہے، ہم سے بھی، آپ سے، سبھی سے، اس لیے اسے گمراہ کرنا ہے۔ مگر صاحب مناقب مرتضوی لکھتے ہیں، یعنی میرے سنت ہے جنہوں نے مناقب مرتضوی لکھا ہے، مناقب مرتضوی میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ شیطان کی ملاقات ایک انسان سے ہو گئی۔ کہیں جا رہا تھا ایک انسان، کسی تنہائی میں تھا، شیطان سے ملاقات، تو شیطان نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں انسان ہوں، اولاد آدم ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، رزق پاتا ہوں۔ کہا اچھا، پلٹ کسی انسان نے پوچھا اور تم کون ہو؟ اس نے کہا مجھے نہیں پہچانتے، میں بطل اعظم ہوں۔ کہ میں نہیں جانتا، کہ میں نے تمہارے باپ آدم و حوا کو جنت سے نکالا، پہچانا مجھے؟ کہاں میں نے پہچانا، تم شیطان ہو؟ کا بالکل صحیح پہچانا، میں ہی وہ ہوں جس نے
بیٹے کو باہر کر دیا. اچھا توجہ دیدار گرامی، کشتی نوح جو سوار ہوتا وہی بچتا، جو سوار نہ ہوتا وہ بچ نہ پاتا، چونکہ شیطان سے اللہ نے مہلت دی ہے یوم معلوم تک کی، لہذا شیطان کو تو بچنا ہی بچنا ہے، اور وہ جانتا نا اس کشتی میں سوار ہو جاؤں گا تبھی بچوں گا. تو کہتا کہ میں کشتی کا سوار ہوں. جناب نوح کی کشتی میں سوار ہوا تھا. علی والوں کا مجمع ایک فتنہ کہتا چلوں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت کشتی نوح جیسے ہیں. کشتی نوح نہیں کہا، کشتی نوح جیسے ہیں. کیوں؟ جیسے اور بے آئینے میں فرق ہے. مثلا کوئی ماں اپنے بچے کو کہے کہ یہ چاند جیسا ہے تو چاند تھوڑی ہے. مشابہت جہاں پائی جائے، مثل جہاں پایا جائے. ایک ماں کو خوبصورت لگ رہا اپنا بچہ، اس نے کہا چاند جیسا. تو چودی لانے کے رابطے پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کشتی نوح جیسے ہیں، بے آئینے نہیں ہے. کیوں؟ کشتی نوح لکڑی سے بنائی گئی ہے، میرے اہل بیت انوار الہیہ سے بنائے گئے ہیں. مثال کیا ہے؟ کشتی نوح کا سوار جس طرح ڈوب نہیں سکتا، اسی طرح محبت اہل بیت رکھنے والا کبھی جہنم میں جا نہیں سکتا. تو ایک سلوات بولے محمد والے محمد. ذرا ایک ایسی سلوات پڑھیے کہ پتہ چلے کہ آپ لوگ ہیں یہاں پر. عزیزان گرامی، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے پروردگار عالم کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ میرے اہل بیت کشتی نوح جیسے ہے مگر بے آئینے نہیں ہے. کشتی رسالت میں جو اہل بیت ہے اور کشتی نوح میں ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ اس کشتی پر تو شیطان سوار ہو گیا مگر کشتی اہل بیت میں کوئی منافق بھی سوار نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دے محمد والے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. مسیح آنے کے رہی کہتا کیا میں کشتی نوح کا سوال ہوں. اس انسان نے کہا، صاحب مناقب میں مرتضوی لکھتے ہیں، اس انسان نے کہا بہت اچھا آپ سے ملاقات ہو گئی، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. بہت دن سے میں بھی آپ کی تلاش میں تھا. شیطان نے کہا اچھا بتاؤ بھائی کیا سوال ہے؟ کہا بس ایک سوال ہے اور مجھے ایک جواب چاہیے، مجھے 10 جواب نہیں چاہیے. سوال کرو. اس نے سوال یہ کیا یہ بتاؤ وہ کون سی بنیادی چیز ہے اگر اس کو حاصل کر لیں، اگر اس کو حاصل کر لے تو ہمیں اللہ کا تقرب مل جائے گا. بس ہمیں وہ ایک بنیادی چیز چاہیے. وہ بنیادی چیز کیا ہے؟ تو شیطان ہوتے ہوئے حقیقت سے انکار نہ کر سکا. صاحب مناقب مرتضوی لکھتے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ جب تم نے پوچھا ہے تو پھر سنو.
میں نے ملائکہ کے درمیان رہ کر کے دیکھا ہے کوئی بھی نیک بندہ مقرب بارگاہ نہیں ہوا، حتیٰ انبیاء بھی نہ ہو سکے مگر ولایت علی کے قبولیت کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولایت علی کا اقرار کرتے گئے، مقرب ہوتے چلے گئے، جب بڑے بڑے لوگ بغیر ولایت علی کے مقرب نہیں ہو سکتے، 4 دن کے مسلمان۔ بغیر ولایت علی کے کوئی مقرب بارگاہ، بغیر ولایت علی کے کوئی مقرب بارگاہ نہیں ہو سکتا۔ ولایت علی اصل بنیاد ہے، تو جب اصل بنیاد ہے، عزیزان گرامی، خود ہمارے اور آپ کے آخری امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں استقامو سے مراد ہماری ولایت ہے، ہماری ولایت۔ استقامو قائم رہو، ثابت قدم رہو، کس چیز پر؟ ہماری ولایت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ولایت ہی وہ بنیاد ہے جہاں سے تم مسلمان بنو گے، جہاں سے تم مسلمان بنو گے۔ ہماری ولایت ہی وہ بنیاد ہے جہاں سے توحید کو معراج ملتی ہے، ہماری ولایت ہی وہ بنیاد ہے جہاں سے تمہیں ایمان کا پیغام ملتا ہے۔ ہماری ولایت کے ساتھ تمہیں اسلام ملے گا، دین ملے گا، شریعت ملے گی۔ توجہ عزیزان گرامی، اسی لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ سے سوال کیا ایک شخص نے، ایک شخص سوال کرتا ہے پیغمبر خدا سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز کیا ہے اللہ کا مقرب ہونے کے لیے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قل ربی اللہ، تو بول کہ میرا رب اللہ ہے، فاستقم، اور اپنے اس قول پر ثابت قدم رکھ۔ تیرا قدم ایک موقع دے نہ پائے۔ اب آج امام کی بات ملا لیجئے، امام نے کیا فرمایا؟ یہ ہماری ولایت ہے، اس لیے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے آل محمد کا وسیلہ لینا ضروری ہے۔ جو بغیر آل کے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں پہنچ نہیں سکتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے اصحاب کسا کا سہارا لینا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ولایت کے ان شرائط کو پہچانیں۔ لہذا پیغمبر فرماتے ہیں، پیغمبر کا یہ فقرہ، قل ربی اللہ، بول اللہ میرا رب ہے، فاستقم، اس پر ثابت قدم رہے۔ تو پھر سوال کیا، سب سے خطرناک ترین چیز کیا ہے؟ سب سے خطرناک ترین چیز کیا ہے جس سے پرہیز کروں؟ پیغمبر نے قریب بلایا، کہا منہ کھولا، زبان پکڑ کے کہا ہاضا، یہ تیری زبان سب سے خطرناک چیز ہے۔ ایسی خطرناک ہے بھائیوں میں لڑا دے، دوستوں میں لڑا دے، میاں بیوی میں لڑا دے، اولاد والدین میں لڑا دے، احباب اقارب میں لڑا دے، یہ پورے خاندانوں میں آگ لگا دے، پوری کمیونٹی میں آگ لگا دے، پورے معاشرے میں آگ لگا دے، پورے سماج میں آگ لگا دے۔ اگر زبان تیری صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے۔ زبان کو اپنے کنٹرول میں، زبان پہ کنٹرول کر۔ عزیزان گرامی، بات ولایت کی آ گئی ہے،
ایک فقرہ کہنے کے لیے میں حضرات سے پہلے دو گزارش کروں گا. ایک تو یہ کہ یہ ادارے جو چل رہے ہیں ہمارے اور آپ کے تعاون سے، لہذا آپ لوگوں کے درمیان یہ حضرات ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہتا چلوں، جو کچھ آپ دیں گے جناب زہرا آپ سے جو چاہیں گی وہی نکلے گا. ایک دوسری بات، اس کی جگہ فاطمہ زہرا دیں گی، کوئی اور نہیں دے گا، اس لیے کہ مجلس حسین برپا کرنے کے لیے ہے. اور دوسری گزارش یہ کہ تھوڑا تھوڑا اور آپ حضرات اگر آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کو رحمت نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والی. سلام پڑھتے ہیں آپ حضرات. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل نہیں حل کرتا مشکل کشائی. آئے ہیں بڑی دور سے نام حسین سن کر، دامن میرا بردو پنجتن کے نور سے. صلوات اللہم صلی علی محمد. زندہ